دوستو، سہارا ڈیزرٹ اتنا بڑا ہے کہ یہ ٹوٹل 11 کنٹریز میں پھیلا ہوا ہے اور یہ مسلسل بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ سہارا ڈیزرٹ اپنے اندر بہت سے راز دفن کر کے بیٹھا ہے۔ سہارا ڈیزرٹ کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں ریت کے ٹیلے، بے انتہا دھوپ اور نہ ختم ہونے والی گرمی کا خیال آتا ہے۔ لیکن جتنا سہارا ڈیزرٹ اوپر سے خشک دکھتا ہے، اس نے زمین کی ہسٹری میں اتنا ہی گرین پیریڈ بھی دیکھا ہے۔ اس ڈیزرٹ کا ٹوٹل ایریا 9 ملین اسکوائر کلومیٹر ہے، یعنی کہ پورے یورپ اور USA کے رقبہ کے برابر صرف یہ ایک ڈیزرٹ ہے۔ ہر 100 سال کے بعد اس کا رقبہ 10% کے حساب سے بڑھ رہا ہے۔ لیکن آخر ایسا کیوں ہے اور یہ اتنی زیادہ سینڈ آخر کہاں سے آتی ہے؟ اس ڈیزرٹ کا سب سے خوبصورت حصہ ایجپٹ میں موجود ہے، جس کا کلر سفید ہے اور یہ آرکٹک ریجن جیسا لگتا ہے۔ اس کی وائٹ سینڈ کے بیچ میں لائم سٹون کے دلکش ڈیزائنز بنے ہوئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے یہ ڈیزائنز بنائے ہوں، لیکن اصل میں کروڑوں سال پہلے یہ جگہ اوشن کا باٹم ہوا کرتی تھی۔ آج سے تقریباً 25 کروڑ سال پہلے جب دنیا میں ڈائنوسورز ہوا کرتے تھے، اس وقت اس جگہ جہاں اب سہارا ڈیزرٹ موجود ہے، یہاں ایک اوشن ہوا کرتا تھا جس کا نام ٹیتھس اوشن تھا۔ کروڑوں سالوں میں اس کے باٹم پر لائم سٹون کی ایک تہہ جم گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور نئے کانٹیننٹس بن گئے اور یہ اوشن بھی ختم ہو گیا۔ اس کی تہہ میں موجود لائم سٹون پر ہوا لگنا شروع ہوئی تو ونڈ ایروجن کی وجہ سے لائم سٹون کے پارٹیکلز پھیلتے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس وائٹ ڈیزرٹ میں بدل گئے۔ صرف وائٹ ڈیزرٹ ہی نہیں بلکہ پورے سہارا کے بننے کی یہی کہانی ہے۔ جہاں لائم سٹون تھا وہاں وائٹ ڈیزرٹ بن گیا، اور جہاں سینڈ سٹون تھا وہاں پر یلوش کلر کی سینڈ بن گئی۔ سہارا ڈیزرٹ ہمیشہ سے ہی ایسا نہیں تھا۔ ماہرین کو اس کی ریت میں ایسے پلانٹس اور ٹریز کے فاسلز ملے ہیں جو اس ریت میں گرو نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جگہ ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی۔ ماہرین کو یہاں پر کچھ اوشن اینیملز کے فاسلز بھی ملے ہیں۔ کبھی یہاں پلانٹس اور ٹریز ہوا کرتے تھے اور حیات ہوتی تھی۔ 26 لاکھ سال پہلے ہماری دنیا آخری ایج کی طرف جا رہی تھی۔ ہر چیز فریز ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اوشنز ڈیزرٹ میں تبدیل ہونے لگے تھے اور موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے گلیشیئرز بھی بننے لگے تھے۔ جیولوجیکل ماہرین کے مطابق یہ ارتھ پر 5ویں بار آئس ایج کا آغاز ہوا تھا۔ ہماری ارتھ چند کروڑ سال بعد آئس ایج میں چلی جاتی ہے۔ یہ ارتھ کے آربٹ میں چینج کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی جب زمین سورج سے زیادہ دور ہو جاتی ہے تو تب آئس ایج شروع ہو جاتی ہے۔ آخری بار ایسا آئس ایج میں افریقن ریجن میں ہوا تھا، جس میں سہارا بھی آتا ہے۔ یہ فریز تو نہیں ہوئے تھے لیکن کافی ٹھنڈے ہو گئے تھے، اور اس عمل کو افریقن ہیومڈ پیریڈز بھی کہا جاتا ہے۔ جہاں پوری دنیا برف سے ڈھکی ہوئی تھی وہاں سہارا ہی ایک گرین ایریا تھا۔ یہاں ہزاروں میل تک ہریالی تھی۔ بارشوں کی وجہ سے یہاں لیکس بھی ہوتی تھی اور ریورز بھی تھے۔ اگر آج وہ لیکس ہوتی تو دنیا کی سب سے بڑی لیکس کہلاتی۔ وہیں ایک اوشن بھی تھا جس کا ذکر پہلے ہی ہم کر چکے ہیں۔ یہاں ہر طرح کے جانور بھی ہوا کرتے تھے اور ان کے فاسلز ماہرین کو وہاں سے ملے بھی ہیں۔ یہاں اینشینٹ ہیومنز کی ایک بڑی تعداد بھی رہا کرتی تھی، کیونکہ باقی دنیا کے مقابلے میں یہاں بہت سبزہ تھا اور یہ گرینری بہت سپورٹ کرتی تھی لائف کو۔ یہاں ایگریکلچر بھی ہوتی تھی اور موسم بھی ٹھیک ہوتا تھا۔ 25 لاکھ سال تک چلنے والی یہ آئس ایج آج سے 11,000 پہلے ختم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ارتھ کا ایوریج ٹیمپریچر اس وقت -60 ڈگری سیلسیس ہوتا تھا، جو کہ گریجولی بڑھنے لگا۔ جیسے جیسے زمین سورج کے قریب جانے لگی تو یہ تبدیلیاں ہونے لگیں۔ برف کی لیئرز بھی میلٹ ہونے لگی تھیں اور اوشنز پر بھی موجود برف پانی میں بدل گئی تھی۔ اگلے کئی سالوں تک کو سہارا کی لائف برقرار رہ گئی تھی، لیکن پھر 6000 سال پہلے قدرت نے اس کی گرینری کو واپس لے لیا تھا۔ تب سے لے کر پھر سے ریت ہوا کے ساتھ مل کر پھیلنے لگی تھی، اور آج بھی یہ عمل جاری ہے۔ یہ ریت ہوا کے ساتھ مل کر پھیلتی جاتی ہے اور ہر 100 سال کے بعد سہارا ڈیزرٹ کا ایریا بڑھتا جاتا ہے۔
इसी वजह से आज सहारा डेजर्ट 11 मुल्कों तक फैला हुआ है और दुनिया का सबसे बड़ा और ख़तरनाक डेजर्ट है। दोस्तों, ये थी सहारा डेजर्ट की कहानी, जिसको आप तस्वीरों में और कहानियों में सुन चुके हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें।